دوستو آج کی کہانی فراز بٹ کی 15 سالہ محبت کی کہانی ہے جو کہ اس کے ایک دوست نے سنائی ہے۔ آج میں آپ کو اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام فراز ہے۔ ہم دونوں دبئی میں کام کرتے ہیں۔ فراز کا تعلق لاہور سے ہے۔ اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر دیار غیر میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی تو سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی تھی۔ فراز سے میری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تاہم اتنے تھوڑے عرصے کی دوستی کے باوجود ہم گہرے دوست بن چکے تھے۔ وہ ایک اچھا اور صاف دل کا انسان تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے چہرے پر کسی نامعلوم کرب کی پرچھائی ہے۔ کوئی ایسا غم تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ دوسروں سے بہت منفرد تھا، بہت الگ تھا۔ میں نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی گپ شپ کے دوران اگر مسکراتا بھی تھا ایسا لگتا کہ جیسے جبرن مسکرا رہا ہو۔ شروع میں تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، لیکن کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھ سے یہ احساس ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ضرور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اس کے معصوم ہونٹوں سے مسکان چھین رکھی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم رہتا۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ آخرکار ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، یار فراز، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم کسی بہت بڑی پریشانی میں ہو۔ میری بات سن کر فراز کے چہرے پر وہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا مزاج ہی ایسا سنجیدہ سا ہے۔ لیکن اس کے اس جواب سے میں بھلا کہاں مطمئن ہو سکتا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا جیسے وہ مجھے ٹال رہا ہے، لیکن ایک دوست ہونے کے ناطے اس کی دلجوئی کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ کچھ دن بعد پوچھا کہ شاید تم مجھے اپنا دوست ہی نہیں سمجھتے، اس لیے اپنا غم تم مجھ سے بانٹ نہیں رہے اور اتنا بڑا دکھ اکیلے ہی لیے پھر رہے ہو۔ یار کچھ تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ میری اس بات کے جواب میں وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، چلو آج اپنے یار کو اپنا حال دل سنا ہی دیتے ہیں۔ دراصل میرا یہ حال ایک لڑکی کے عشق میں ہوا ہے۔ وہ لڑکی اور میں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ اس کا نام سماویہ تھا۔ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ نادرا کے دفتر اپنا شناختی کارڈ بنوانے آئی ہوئی تھی۔ ویٹنگ روم میں ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، سر تا پاؤں حسن و جمال اور دلکشی کا پیکر تھی۔ وہ بولتی تو گویا پھول بکھیرتی تھی، چلتی تو سارا زمانہ ساتھ لے کر چلتی تھی، ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھی۔ کئی بار اس کے بعد میں نے اسے بازار میں بھی دیکھا۔ ایک بار تو میں جوتے لینے گیا تو وہ بھی اس دکان میں کھڑی اپنے لیے جوتے پسند کر رہی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ قریب جاؤں اور آہستہ سے اس کے کان میں کہوں کہ آپ میرے دل کے تاج محل پر راج کرتی ہو۔ جب بھی آتی ہو میرا دل اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہو، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی اسے بتانے کی۔ ڈرتا تھا کہیں برا مان گئی تو اس دید سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ خیر اسی کشمکش میں 3 سال بیت گئے۔ میں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، اکیلے میں اس سے خیالوں میں باتیں کرتا رہتا اور دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ کسی طرح سے اسے میرا کر دے۔ مجھے ہر وقت یہی فکر لگی رہتی تھی کہ وہ کہیں کسی اور کی نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے وہ پسند ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور مزید 2 سال اور بھی گزر گئے۔ آخر محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی بہن اور ماں کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔
میں بھی چونکہ محلے میں شرافت اور پڑھائی کے حوالے سے سر فہرست تھا، اس لیے اس کے بھائی کے لیے میں ایک بہترین بہنوئی بن سکتا تھا۔ انہوں نے ہاں کر دی اور میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا، اپنی قسمت پہ رشک کر رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس لڑکی نے اپنے بھائی کے موبائل سے میرا نمبر لیا اور مجھے کال کر کے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس لیے میں خود ہی اس کے والدین کو جا کر منع کر دوں۔ یہ سننا تھا کہ میری تو جیسے سانس ہی نکل گئی، اور اس بات کے بعد یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں زبردستی اس کے ساتھ رشتہ بنا لیتا۔ لہٰذا میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں فی الحال شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، میں پہلے اپنے لیے ایک الگ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ اور یوں یہ بہانہ کر کے میں دبئی آ گیا۔ بس اس دن کے بعد مجھے نہ کسی بات پر ہنسی آتی ہے، نہ مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھی۔ میں آج بھی اس کی محبت میں تڑپتا ہوں، لیکن اس کے دل میں میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ آج اگر وہ راضی ہوتی تو یہاں میرے ساتھ دبئی میں ہوتی، لیکن قدرت کو شاید منظور ہی نہیں تھا۔ اپنے دوست کی یہ داستان سن کر میں بہت دکھی ہوا۔ تب مجھے لگا کہ وہ بیچارہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہوگا۔ محبت میں ناکامی نے اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں بس اس کے لیے دعا کر سکتا تھا کہ کاش وہ لڑکی جان لے کہ میرا دوست اس کے لیے کتنا تڑپ رہا ہے، اور اتنی محبت اسے دنیا کا اور کوئی مرد نہیں دے پائے گا جتنا اسے فراز دیتا۔ خدا کرے کہ کبھی کسی کو کسی ایسے شخص سے محبت نہ ہو جو اس کے نصیب میں نہ ہو۔